السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آخر اقبال کو کیسے پڑھا جائے، خصوصاً جو ہماری یوتھ ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ اقبال کو کیسے سمجھ سکتی ہے اور اقبال کے پیغام، ان کی شاعری یا ان کے جو فلسفیانہ افکار ہیں ان کو کیسے سمجھنے کا وہ آغاز کر سکتی ہے۔ آج چونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور خصوصاً یہ جو ایک مخصوص جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے جو ہمارا اس وقت، جس میں ہمارا ذہنی اور ہمارا نفسیاتی سانچہ بن رہا ہے، اس میں اقبال کو سمجھنا خصوصاً آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اقبال چونکہ ہماری گزشتہ جو 100 یا 150 سالہ تاریخ ہے اس میں سب سے نامور، سب سے آپ کہیں پیچیدہ اور دقیق مفکر ہیں، اور ہماری پچھلی 100-150 سالہ تاریخ میں جس مفکر پر سب کنٹیننٹ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہی وہ شخصیتیں جن کے علمی اور ادبی کام پر سب سے زیادہ تحقیق ہوئی ہے۔ تو ان کو سمجھنا اور خصوصاً وہ فکری روابط جنہوں نے اقبال کی فکر کو تشکیل دیا ہے، اور وہ بنیادی موضوعات جن پر اقبال بحث کرتے ہیں اپنی شاعری میں، اپنے خطبات میں، اور پوری کی پوری جو ان کی جو ایک فکر کا جو سانچہ ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، تو اس کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ جو دور ہے، جس دور میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، اور یہ دور جن بنیادوں پر بنا ہے اور اس دور کو تشکیل کرنے والے جو بنیادی عناصر ہیں، جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے، ہم اقبال کی شاعری کا جو بنیادی پیغام ہے یا اقبال کی شاعری کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان کی گہرائی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ مثلا کہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے اور اقبال نے جن موضوعات کو اپنی فکر کے دائرے میں لا کر ڈسکس کیا، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے جن چیزوں کو اپنے علم کے تحت، شاعری کے تحت، خطبات کے تحت اظہار میں لایا، تو وہ موضوعات تھے جنہوں نے جدید دنیا کی تشکیل کی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اقبال جس عہد میں پیدا ہوئے، اور وہ عہد وہ تھا کہ جس میں ایک طرف جو پرانی دنیا تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دنیا جس کو روایت نے تشکیل دیا تھا، اس روایت میں اس عہد کے مذاہب، ان کے رسم و رواج، ان کی سوسائٹی کے جو مختلف تہذیبی اور کلچرل عناصر ہوتے ہیں ان کو بنایا تھا وہ، اور ایک طرف جو جدید دنیا آ رہی تھی ایک انڈسٹریلائزیشن کے تحت اور سائنسی انقلاب کے تحت اور جدید فلسفیانہ افکار کے تحت، اور جو زندگی کے تمام تر شعبوں میں ایک زبردست تہذیبی اور معاشرتی اور سائنسی انقلاب پیدا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ایک دنیا وجود میں آئی تھی۔ ٹھیک، اب یورپ میں وہ تہذیب اس وقت اپنے پیک پر تھی، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اور اپنے شعور کے اعتبار سے بھی، اپنے تھرڈ پرسپیکٹیو میں بھی وہ زبردست انتہا پہ تھی، اور اپنا جو کلچرل اور تہذیبی جو ارتقا تھا وہ بھی اس مقام پر تھی، جبکہ برصغیر میں انگریز کی آمد کے بعد 1857 کے بعد اس تہذیب کی کچھ بنیادی اس اثرات یہاں پر بھی نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔